مجھے سو کے اٹھا ہوں ایک فیس واؤچر آیا ہے, اس میں 26% اضافہ فیس کا نیکسٹ ایئر آل کا. آف دی سڈن اب آپ کو پینک ٹھیک ہے بتاؤں جی. مافیا کا کہاں تک ہے پرائیویٹ اسکول کا. وہ میری ایپلیکیشن پہ غلط ڈائری نمبر لگا کے مجھے دے دیا گیا. اچھا جی, میرے سی او ایجوکیشن کے دفتر تک میں ریچ ہے اب پرائیویٹ اسکولز کی. یس آف کورس. اس کو 103 بخار تھا, میں نے میل کی تھی. میں عمران آپ کو جو بات بتا رہا ہوں نا, آن ریکارڈ ہر بات بتا رہا ہوں, یہ ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں عمران. پھر وہی بات آ جاتی ہے چیک اینڈ بیلنس پرائیویٹ اسکولوں کا زیرو. اگر آپ یونیفارم لیتے ہیں, ایک دو بچے آپ کے اسکول میں پڑھتے ہیں, اچھا آپ نے 3 یونیفارم ایک کے لے لیے اور بکس لے لی, کم سے کم 1 لاکھ روپے آپ کا ہر سال اس چیز پہ لگتا ہے. ہراس کی ہے کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے اسکول سے پیرنٹس کو. کیا مطلب سر اس کے بچے, آپ پہلے یہ فیصلہ کریں فیس کا, پھر آپ کا بچے کو دیں گے. ویسے تو ہر چیز کی قیمت ہوا کرتی ہے اور وہ قیمت ادا کرنے کے بعد ہی منزل مقصود تک پہنچا جا سکتا ہے. اگر آپ نے پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے تو اس کی بھی ایک قیمت ہوگی. یہ قیمت درجنوں نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں والدین ہر مہینے ادا کرتے ہیں, اور جہاں پر چوک جاتے ہیں پھر اس کے بعد اذیت ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے. تو اسی قیمت کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ محمد طلال اشتیاق صاحب موجود ہیں. بائی پروفیشن ہی از اے ریناؤنڈ جرنلسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. آج ہم کسی صحافی کا انٹرویو نہیں کر رہے. اس ڈیپ ڈائیو میں ہمارے ساتھ ایک والد موجود ہیں. وہ کہتے ہیں نا, جس تن لاگے سو ہی جانے اور نہ جانے کوئی. بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے کی قیمت کے حوالے سے کچھ مسائل پر آج بات کرنا چاہیں گے. کیا قیمت ہے, کیا کیا ادا کرنا پڑتا ہے, کیا کیا بیئر کرنا پڑتا ہے؟ عمران میں آپ کو بتاؤں, ایک سنا تھا, مطلب اپنی لائف میں جب بچپن میں تھے سنتے تھے پیرنٹس پڑھاتے ہیں پرائیویٹ اسکول ایک مافیا کے طور پہ, بچپن سے ہمارے ذہن میں یہ چلتا آ رہا ہے. جب بچے بڑے, ہماری شادیاں ہوئی, بچے ہوئے, اسکول گوئنگ ہوئے, اب مجھے احساس ہوا ہے یہ میرے فیس واچرز میرے سامنے پڑے, اس سے میں آپ کو کمپیئر کر کے بتاؤں گا کہ کیسے چلتے ہیں. اللہ آسانی کرے. میرے لیے, میں نے اپنے بچوں کو یہ لاسٹ ایئر داخل کروایا. بیسکلی اس کی 3 برانچز ہیں, ایک ہے اس کی رنگ روڈ پہ, ایک ہے پائن ایوینیو پہ, ایک ہے علامہ اقبال ٹاؤن میں. اب آپ کو میں ایک چیز بتاؤں, میں نے دیکھیں والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ اچھی سے اچھی تعلیم دلوائی جائے, اچھی سے اچھے کپڑے پہنائے جائیں, اور ان چیزوں کے لیے وہ ایفرٹ بھی کرتے ہیں, کوششیں بھی. میری بھی کوشش تھی میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں, اس لیے میں نے ادھر داخل کروایا. ویری گڈ. اب ایک چھٹیوں کا ان کا سیمیسٹرز ہوتے ہیں, جا کے گرمیوں کی چھٹیوں سے تقریباً 15-20 دن پہلے, ٹھیک ہے, مجھے سو کے اٹھا ہوں ایک فیس واؤچر آیا ہے, اس میں 26% اضافہ فیس کا نیکسٹ ایئر آل کا. آف دی سڈن. یس سر, نہ کوئی انفارمیشن, نہ کوئی مجھے پہلے اطلاع دی, نہ کبھی اسکول کی طرف سے کوئی آیا, ایک دم تقریباً 22 سے 26% کا اضافہ کر دیا گیا. میں نے اسکول کال کی, بچوں کی فیس میں. اور آپ کو بتاؤں یہ جبکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے 5% سے زیادہ سالانہ کوئی بھی پرائیویٹ اسکول فیس نہیں بڑھا سکتا. پہلی اور بات, یہ سیدھی 26 پڑ گیا. دوسری بات یہ کہ جب فیس بڑھائی, میں نے اسکول کال کی, اسکولس والوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا, پرنسپل نے کوئی رسپانس دیا. میں نے ایک ای میل ڈالی کہ میرے پاس ریکارڈ تو میں بات کر رہا ہوں, کوئی آنسر نہیں آیا. آفٹر دین میں نے ایک اپلیکیشن لکھی اور میں نے سی او ایجوکیشن کے آفس میں ڈال دی. اب آپ کو پینک بتاؤں مافیا کا کہاں تک ہے پرائیویٹ اسکول کا. وہ میری ایپلیکیشن پہ غلط ڈائری نمبر لگا کے مجھے دے دیا گیا. اچھا جی, سی او ایجوکیشن کے دفتر تک میں ریچ ہے پرائیویٹ اسکولز کی. یس آف کورس, میں آپ کو بتاتا ہوں. یعنی آپ کو جھوٹا ڈائری نمبر لگا ڈائری نمبر دے دیا. میں نے ہفتے بعد 10 دنوں کے بعد جب پوچھا سی او ایجوکیشن کے کہ بھائی میری ایپلیکیشن کا کیا اسٹیٹس ہے, دے سیڈ کہ ہماری تو یہ نمبر ہی نہیں ہے, آپ کی ایپلیکیشن ہی نہیں آئی. یہ نہیں کہتے آئی نہیں, اور جو نمبر آپ دے رہے ہیں یہ ہمارے آفس کا نہیں ہے. اور جس شخص نے مجھے فیس کی یہ دیا تھا اس کا نام تھا فیض رسول, ہی از اے پرائیویٹ کلرک, وہ پرائیویٹ اسکولس کو ڈیل کرتا ہے. اوکے دین میں نے دوبارہ ایپلیکیشن واٹس ایپ کی, گیا, انہوں نے میری ایپلیکیشن کو ٹیک اپ کیا. پہلی میٹنگ ہوئی, ان کی طرف سے کوئی ان کی لیگل ٹیم آتی تھی, اسکول مینجمنٹ نہیں آتی. آفٹر دین میں نے تھوڑا پرسیو کیا, منسٹر تک ایجوکیشن ہے رانا سکندر صاحب, ان سے رابطہ کیا, انہوں نے بڑا اچھا جسٹر دیا. پھر اس میں خاص کر ذکر کروں گا جو پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں احمد بھٹی صاحب, انہوں نے اس کویشچن کو پنجاب اسمبلی میں ریز کیا. اچھا, جس پہ تھرتھلی مچی, جس پہ بھاگ دوڑ ہوئی, سی او کو بھی بھاگ دوڑ لگی, سارے ڈپارٹمنٹ کو.
اس کے بعد اب یہ ایک باپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے جو ریسورسفل ہے, یہ کچھ بھی نہیں اور ہے. اگر ایک باپ ریسورسفل نہیں ہے تو وہ بیچارہ مارا گیا. لیکن ابھی پوری کہانی بتائیں پہلے. یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو میں جسٹ آپ کو 5% ابھی سٹارٹ کیا ہے, جب Okay. آگے آپ سنیں گے تو میرے خیال سے آپ بھی والدین یا 2 والدین ہیں, ان کے بھی رونٹے کھڑے ہوں گے. اور میرے خیال سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ چیف منسٹر جو مریم نواز صاحبہ ہے نا, وہ ماں کہتی ہیں اپنے بچوں, ان کو اس چیز کو بڑے غور سے سننا چاہیے اور اس پہ ایسا ایکشن لینا چاہیے کہ ماضی کو ہم بھول جائیں, مستقبل کو یاد رکھیں کہ ہم نے دوبارہ ایسا. اچھا جی, پھر کیا ہوا طلال پھر بھائی؟ یہ ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے جی میری ہیئرنگ نہیں کی کہ جی وہ اسکول والے کہتے ہیں ہم نے نہیں آنا. اچھا, وہ نہیں آئیں گے اور آپ کی ہیئرنگ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. میں پھر سی او کو ملا, سی او ایجوکیشن ہے ملک نذیر چھینا صاحب. وہ مجھے انہوں نے اسکول کے بارے میں ایک ایسی بات کہی, اب تو شاید انہوں نے منسٹر صاحب نے مسلمان کر دیا ہوگا اور ہو بھی چکے ہیں. وہ ایک ایسی بات کہی مجھے کہ کہتے ہیں آپ بلیسنگ سنجھیے, آپ کے اسکول کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں. آپ کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, یہ سی او ایجوکیشن کہہ رہا ہے اس باپ کو جو کمپلینٹ لے کر گیا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میرے بچوں کی فیس آل آف دا سڈن 22 سے 26% جمپ کروا دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کے مطابق 5% سے اوپر جا نہیں سکتے. سو دے ہیو ڈن این انلیگل تھنگ. اور جسے انصاف لینے گیا وہ کہہ رہے کہ جناب آپ کو مبارک ہو, شاباش, آپ بہت روشن مستقبل کی جانب بڑھے. اس کے بعد یہ ہوا, میں نے دیکھیں ٹرائی کیا, میں نے منسٹر ایجوکیشن سے دوبارہ رابطہ کیا, منسٹر ایجوکیشن نے پھر اس پہ ٹیک اپ کیا, خود ہیئرنگ کی. اور اس ہیئرنگ میں رانا اسکندر صاحب تھے, اس ہیئرنگ میں سیکٹری اسکولز تھے وٹو صاحب تھے, اس میں یہی سی او صاحب تھے, اس میں اسکول کا آنر تھے, اسکول کی لیگل ٹیم تھی. ادھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ کیس ڈی آر اے میں جائے گا. اچھا, اور ساتھ منسٹر ایجوکیشن رانا اسکندر صاحب نے اس میٹنگ میں بولا کہ یہ جو آپ انلیگل فیسز بڑھا رہے ہیں, یہ والدین کے اور والد کے یہ کندھوں پہ اور کمر پہ بوجھ ڈال رہے ہیں جو نہیں اٹھا سکتے وہ آپ. لیکن فیس کے واچر کے اوپر تو اپرووڈ بائی ڈی آر اے لکھا ہوا. اچھا, میں آپ کو یہ بھی ایک سٹوری سناتا ہوں, اس میں بڑے مزیدار. مجھے بچوں کے پچھلے پورے سال 2024-25 کے واچر ملتے گئے جس کے اوپر لکھا ہے ڈی آر اے کی, جو میرا بیٹا 2 کلاس میں پڑھتا ہے, اپرووڈ بائی فیس ہے 43,157 روپیز, ٹھیک ہے. جبکہ یہ ڈی آر اے کی جو میٹنگ میں نے اٹینڈ کی ہے اس کو چیئر کر رہے تھے اے ڈی سی جی لاہور, ٹھیک ہے. اس میں سی او ایجوکیشن بھی تھے, 2 ممبرز بھی تھے. اس میں پتہ لگا یہ اپرووڈ ہی نہیں ہے, 34 یا 35,000 اپرووڈ. جعلی کلیم ہے, اتنا بڑا اسکیم. مجھے ایک سال آگے سے ان کے اسکول کے جو ریپرزینٹر تھے ان کا کلیم تھا غلطی سے پبلش ہو گیا. ہزاروں والدین بچوں کی فیس ہر مہینے دیتے ہیں اور یہ کروڑوں کا گھپلا آپ بتا رہے ہیں. گھپلا اس طرح کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی فیس ڈی آر اے سے اپروو ہے, اتنا ڈسکاؤنٹ دیا ہے. مجھ سے وہ بچے کی فیس لے رہے تھے 29,200 2 کلاس کے بچے کی, جبکہ اس میں ڈسکاؤنٹ بنتا ہے کوئی 4 سے 5,000 روپے, جبکہ وہ کلیم کر رہے تھے 13,957 روپے کا کلیم دے رہے ہیں, جو کہ فیک ہے, اسکیم پہ مبنی ہے, جھوٹا ہے. اور یہ بات ڈی آر اے کی میٹنگ میں اپروو ہوئی ہے. اب انہوں نے مجھے جو فیسز انکریز کی ہیں, یہ 2 کلاس کے بچے کی 35,830 روپیز کی ہے. یہ اضافہ بنتا ہے 23-22% کے قریب. آپ مجھے ایک بات بتائیں, سی او ایجوکیشن رپورٹ دے چکا ہے کہ یہ فیسز انلیگل بڑھی ہیں, اس کی رپورٹ ڈی سی کو بھی جا چکی ہے, چیف سیکرٹری کو بھی جا چکی ہے, رانا اسکندر صاحب منسٹر بھی اس کو کیا نام ہے ٹیک اپ کر چکے ہیں اور مان چکے ہیں. ہر بندہ مانتا ہے. مجھے یہ بتائیں جی اس پہ امپلیمنٹ کون کروائے گا, ذمہ داری کون لے گا؟ ذمہ داری کوئی نہیں لیتا. آپ کے جو ایجوکیشن کا سربراہ ہے اس کی اور ڈی سی کی سر نہیں لیتے نا. اب آپ مجھے بتائیں, 1 مہینے سے یہ خجل خرابی والدین, میں نہیں ہوں اکیلا, اس کے پیچھے ایک پوری چین ہے, تقریباً کوئی تھاؤزنڈس کے قریب. اور آپ کو اسکول کا ایٹیچیوڈ بتاؤں میں آپ کو, کوئی میرے ساتھ میں نے نہیں رابطہ کیا, مجھے پتا تھا کہ انہوں نے یہ کر چکے ہیں سارا کچھ. اسکول کے جو والدین ہیں جب رابطہ کرتے ہیں انہیں لیگلی تھریٹ کیا جاتا ہے کہ آپ جو بچوں کو اسکول سے نکال دیں گے اور آپ کے بچوں کو اسکول میں فیسز نہیں آپ نے ہم نے بڑھانی ہے, کوئی والی وارث نہیں ہے, کوئی ٹیک اپ نہیں کرے گا. مجھے صرف یہ بتائیں, کیا پنجاب کی عوام یا پنجاب کے بچے لوارث ہیں؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود منسٹر ایجوکیشن رانا اسکندر صاحب, اپریشیٹ کروں گا انہیں, اور ادھر نہیں کروں گا, ہر جگہ کروں گا, پر صرف زبانی کلامی باتوں کی حد تک. سی او ایجوکیشن باہر نہیں اٹھا سکتا, ڈی آر اے کو بھیج دیا. ڈی آر اے, یس آف کورس, ہی سیڈ ٹو می کہ میں نہیں بھائی جان کر سکتا, میں صرف یہ کر کے ڈی آر اے کو بھیج سکتا ہوں. ڈی آر اے میں اپروو ہوا کہ یہ آپ انلیگل فیسز ہیں,
سپریم کورٹ کا واضح آرڈر ہے کہ سالانہ 5% ہر پرائیویٹ اسکول فیس بڑھائے گا. دین اس کے بعد اگر 3% زیادہ انکریز کرنی ہوگی, 8% کرنی ہوگی, وہ بھی ڈی آر اے کی میٹنگ ہوگی. تو اس کے بعد ڈی آر اے کی اپروول کے بعد 8%. آپ اپنی ریزن بتائیں گے, اپنی مجبوریاں بتائیں گے, اگر وہ ایکسیپٹ کرے گا تو. جبکہ اس کی تو ڈی آر اے کی میٹنگ بھی نہیں ہوگی, جھوٹا کلیم کرتے کہ ہم آپ کو اتنی ڈی آر اے سے اپرووڈ ہے. یہ میرا عمران صاحب ایک بات کا صرف ایک کویسچن ہے, میں دیکھتا ہوں آئے روز ہم نے یہ اسکول بنا دیا, ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو یہ, گورنمنٹ سیکٹر کو یہ کر دیا. میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, مانتا ہوں ہر چیز. مجھے آپ یہ بتائیں, 1 مہینے سے اگر یہ ان لیگل فیسز ہیں اسکول کی, تو کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیتا. ایون چیف سیکرٹری بھی اس پہ آرڈر نہیں کرتے, ایون کہ پنجاب گورنمنٹ بھی اس پہ آرڈر نہیں کرتی, ایون منسٹر ایجوکیشن بھی آرڈر نہیں کر سکتے. صرف زبانی کلامی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ان لیگل ہے. کس سے جواب لیں؟ اچھا, یہ تو ایڈمنسٹریشن کی سائڈ ہو گئی. وائی ڈونٹ یو گو اور جا کر عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے؟ سن لیں, اب آپ کو آف دی ریکارڈ ایک بات بتاتا ہوں. آج ایجوکیشن کے ایک ہائی پروفائل بندے نے مجھے آف دی ریکارڈ ایک بات کہی ہے. طلال صاحب, پرائیویٹ اسکولوں کو آپ سمجھتے ہیں اور آپ دیکھتے آ رہے, بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں, ایک مافیا ہے. ہی از کہہ لیں کہ منسٹر کے بعد ان کی پاورز ہیں, نام نہیں کوٹ کروں گا, جنٹل مین آدمی ہے, پر ان کی بات 100% ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ادھر دھکے کھائیں گے 2 مہینے اور, تو آپ کورٹ جائیں, کورٹ میں ڈیسیجن ہو جائے گا, 1 سیکنڈ میں ہو جائے گا, کیونکہ آپ کا کیس سب کا جینون ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر عدالتوں میں جانا ہے پھر ان ڈپارٹمنٹوں کو تالے لگا دیں. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ ایک چیز کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ان لیگل ہے, تو ان لیگل کا کیا رسپانس ہے؟ مجھے فون آیا گھر فیس دے دیں, میں نے کہا میرے آپ ایکچوئل فیس کا بھیج دیں, میں دے دیتا ہوں, میں آج بھی دینے کو تیار. اچھا, مجھے ایک چیز بتائیں طلال بھائی, یہ تو آپ نے بتایا معاملہ انتہائی, اگر آپ جو بتا رہے ہیں ظاہر ہے یو آر اے جینٹل مین اور آپ جرنلسٹ بھی ہیں, آپ ذمہ داری کے ساتھ بات کریں. دا پرابلم از کہ اس تمام تر جھگڑے میں, تمام تر اختلافی سچویشن میں, جس میں ایک سائڈ پر اساتذہ بلکہ اسکول ایڈمنسٹریشن کھڑی ہے, میں اساتذہ تو نہیں کہوں گا, دوسری طرف والدین کھڑے ہیں, درمیان میں بچہ کھڑا ہے. بچوں پر کیا بیت رہی ہے, بچوں کو کس کس ٹراما سے گزرنا پڑ رہا ہے کہ بیجا فیس کے انکریز کے نتیجے میں بچے کس ٹراما سے گزر رہے ہیں, وہ بتائیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, جتنی لڑائی یا جتنا یہ سینیریو چل چکا ہے نا, آپ اگر اپنے بچے کو اسکول بھیجیں گے نا, جو مینجمنٹ کا ایٹیچیوڈ ہے وہ بچے کو تنگ کریں گے. اور کیسے کیسے تنگ کر سر سکتے ہیں؟ یہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک واقعہ سناتا ہوں اسی تقریباً 2 مہینے پہلے کا. میرے بیٹے کو اسی اسکول میں میتھ ٹیچر نے مارا. ہاں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ فزیکلی, اور کہا یہ نالائق بچہ ہے, یہ گھر سے ہوم ورک نہیں کر گیا, اس کو 103 بخار تھا. میں نے میل کی تھی, میں عمران آپ کو جو بات بتا رہا ہوں نا, آن ریکارڈ ہر بات بتا رہا ہوں, یہ ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں. میں آپ کو فیس انکریز کا بتایا, یہ آل از ڈاکومنٹڈ. ایشو از دیٹ, میں نے کمپلین کی 2 دن 3 دن, کسی نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا. میں نے مرنے کی فاطمہ خورم ہے, وہ تو فون پہ آئی نہیں ہے, ریسیپشن پہ فون کیا, 2-3 دن میں دھکے کھاتا رہا. تیسرے دن میں نے میل ڈال کے بولا, میں نے کہا یہ پرابلم ہے ہلکا سا. پھر میں نے فون کیا, پھر مجھے جواب آیا آپ کل اسکول آئیں. تقریباً اراؤنڈ 10 days کے بعد جب میں اسکول گیا تو میڈم نے مجھے کہا مس نے مارا تھا, ہم نے کر لیا, اس کو وارننگ دے دی ہے, تو آئندہ سے ایسے نہیں ہوگا. میں گھر آیا شام کو, پھر میں شام کو گھر آیا اسی دن, جب اسکول سے ہو گیا آفس چلا گیا, گھر آیا تو میرا چھوٹا بیٹا کہتا وہی مس میرے کمرے میں آئی ہیں, کلاس روم میں آئی ہیں, مجھے انہوں نے جھنجھوڑا, پوچھا تمہارا فادر کیا کرنے آئے تھے یہاں پہ. اس کا ریبرٹل چیک کرے, چھوٹے کو بھی تھریٹ کرنا شروع کر دیا. دوسرے بچے کو 2 کلاس ایک بچے کو مارا جس کی کمپلینٹ ہے, اس کے بھائی کو تھریٹ کرنے کے لیے ٹیچر کہ آپ کے فادر کیا کرنے آئے تھے, بتائیں آپ مجھے اگر آپ کے فادر آئے تھے. اچھا, یہ بات میں صرف آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کے اسٹوڈیو میں نہیں کہہ رہا, یہ بات میں نے منسٹر کی میٹنگ میں بھی کی ہے, جو ہوئی ہے اس کی ہیئرنگ. یہ بات میں نے ڈی آر اے کی میٹنگ میں بھی کی ہے, آن ریکارڈ کی ہے, اور میں کہتا ہوں کوئی ایکشن نہیں, آگے سے ہم اپولوجائز کرتے ہیں. ٹیچر ہراس کرتے ہیں اور اسکول ایڈمنسٹریشن کہتی ہے کہ جی ہم اپولوجائز کرتے ہیں. وہ بھی ڈی آر اے کی میٹنگ میں, اس سے پہلے کچھ نہیں ہے. میری بات سنیں عمران, 30,000 35,000 فیس دینے سے آپ اپنے بچوں کو مار بھی کھلائیں. اسٹوڈی بھی کو آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ کوئی آپ یہ کہہ لیں, صرف ایک وہ کہہ لیں ٹرینڈ بن گیا کہ اچھے کپڑے پہن کے جانا ہے,
اور آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, بچہ جو ٹی شرٹ پہنتا ہے نا اس اسکول کی, وہ صرف 5,000 روپے کی ٹی شرٹ اس کے اسکول سے ہی ملتی ہے. ڈونٹ ٹیل می, شاید انتہائی پیتھیٹک فیبرک کے اب ساتھ. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, وہ ایسا فیبرک ہے 2 دفعہ واش کرنے سے ایسے لگتا ہے جیسے لنڈے سے لے کے آئے ہیں آپ. دوسری بات, پینٹ بھی وہیں سے لیں گے, بکس بھی وہیں سے لیں گے. نیچے گراؤنڈ پہ اس کی گراؤنڈ فلور پہ بنی ہوئی ہے شاپ, اور آپ باہر سے نہیں لے سکتے, شاپ پہ ہے ہی اویلیبل ہی نہیں ہے. کوئی اور بک شاپ پہ اویلیبل نہیں ہے, باہر باہر شاپ سے پہ لے ہے نہیں ہی نہیں ہے, سکتے. باہر سے لے نہیں سکتے. وہ ایک یونیفارم 5 سے 6,000 روپے میں ایک بچے کا پڑتا ہے, چھوٹے کا. مجھے ایک بات بتائیں, میں نے بڑا سبق سیکھا ہے اسکول سے عمران, میں آپ کو بتاؤں, پیرنٹس کو بھی چاہیے یار, جس بچے نے پڑھنا ہے نا اس نے سرکاری اسکول میں بھی پڑھنا ہے. میں آج آپ کو کھل کے بات بتاتا ہوں, میری ہر والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس کو, بچے کو اچھی تعلیم دیں, اچھا ماحول دیں, اچھا سارا کچھ دیں. پر اس کے بعد مجھے نصیحت ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید میں سوچ سمجھ کے اپنے بچوں کا سال ضائع کر لوں گا کسی پرائیویٹ اسکول اس میں ڈالوں گا جو اچھا ہو. آؤٹ پٹ مجھے اب تک نظر نہیں آیا. اس سے پہلے بچے میرے ایک اور پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے تھے, اس میں بھی یہ سینیریو تھا. ٹیچر اسکول میں نہیں آتی تھی, کلاس میں نہیں آتی تھی, بچوں کو مارا جاتا تھا, اسٹڈی زیرو تھی. اینڈ میں آ کے پاسنگ مارکس دے کے بچوں کو اگلے کر دیتے. وہ پتا تو ہے نا کہ گورنمنٹ کے آرڈرز ہیں, پاس تو کرنا ہی کرنا ہے, تو بچوں کو کوئی بھی انپٹ نہیں دیا, صرف پیرنٹس سے فیسیں اینٹھی, اور اس کے بعد یہ ایک عمومی کلچر ہے پرائیویٹ اسکولز کا عمومی طور پر. اچھا, آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ کو ریز کیا, اور یہ شاید اکثر پیرنٹس کا درد ہے. آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ یونیفارم اسکول دے گا اور اس کے اتنے کی قیمت کی بجائے اتنے پیسے لے گا, بکس اسکول دے گا, یہاں تک کہ قلم دعات تک کے معاملات جو ہیں اسکول نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, اسٹیشنری تک کے معاملات اسکول نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. کیا ایسی کیا وجہ ہے کہ اب باہر کے قلم لکھتے نہیں ہیں, باہر سے خریدا ہوا کپڑا جسم نہیں ڈھانپتا ہے؟ یونیفارم ہمارے بچپن میں تو یونیفارم مارکیٹ سے ملا کرتے تھے, اور اسکول کوئی ایسا بھتا نہیں لے سکتا تھا. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے چیک اینڈ بیلنس پرائیویٹ اسکولوں کا, زیرو. میں آج آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی کوٹھیوں میں اسکول بنے سر, جدھر میں رہتا ہوں ویلنشیا ٹاؤن, آپ ادھر آ جائیں, پی بلاک سے سٹارٹ ہو جائیں, اے بلاک تک چلے جائیں 12 نمبر گیٹ تک. صبح آپ آئیں, ایک ایک کنال کے 2 کنال کے گھر میں اسکول ہیں, روڈز بلاک ہوتی ہیں. They don't have labs, they don't have grounds, they don't have anything for physical activity. Yes. اور آپ کو یہ بھی اکیڈیمکس کے لیے چیزیں نہیں, اور یہ بھی بات بتا رہا ہوں, ایل ڈی اے سے انہوں نے جب نوٹس جاتا ہے, آپ کو پتہ یہ ساری مبینہ طور پہ ملی بھگت ہوتی ہے, وہ اسٹے لے آتے ہیں کورٹ سے, نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی کہنے والا. آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ یونیفارم لیتے ہیں, 2 بچے آپ کے اسکول میں پڑھتے ہیں, اچھا آپ نے 3 یونیفارم ایک کے لے لیے اور بکس لے لی, کم سے کم 1 لاکھ روپے آپ کا ہر سال اس چیز پہ لگتا ہے. اچھا, ہاں, اور اگلی بات یہ بھی سن لیں, اور یہ 3 یونیفارم جو ہیں یہ تو 2 مہینے بعد. سر اگلی بات سن لیں نا, اسپورٹس کے یونیفارم علیحدہ ہیں, وہ بھی 5-5 6 ہزار روپے کا سیٹ ہے. ٹریک سوٹس. اچھا سر, گورنمنٹ کا کام ہے, دے آر بزنس مین, یہ آپ کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے. یہ اسکول جو مافیا, جو پرائیویٹ جو اسکولز ہیں, یہ ایجوکیٹ نہیں کر رہے, یہ پیسے کما رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کا یہ چینل بھی شاید کیا نام ہے, اس پہ آپ کے اپریشیٹ کروں گا. لوگ تو چلاتے نہیں, ان کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. اگر آپ اس کو چلا رہے ہیں, آپ تو نیکی کا کام کریں, دعاؤں کا کام کریں. اللہ کرے. آپ میرے پیچھے, میں اکیلا آج بول رہا ہوں, مجھے تکلیف یہ نہیں ہے. دیکھیں میں فائٹ کر رہا ہوں, اور آج میں آپ کو یہ عمران بتا دوں کلیئرلی, مجھے اپنی اللہ پہ یقین ہے, بھروسہ ہے, ایمان ہے. میں شاید اس اسکول میں اپنے بچے پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں نیکسٹ, یہ مجھے نہیں پتا, یہ میں فیصلہ بعد میں کروں گا. میں یہ جو اسکیم ہے نا میرے ساتھ, اس پہ میں ضرور کتنا تھریٹنڈ ایک پیرنٹس کو فیل ہونا چاہیے اگر ان کی کوئی رفٹ اسکول کے ساتھ بن گئی ہے, رائٹلی اور رانگلی, اپنے بچے کو اسکول میں بھیجتے ہوئے کتنا خطرہ محسوس ہونا چاہیے؟ میرے خیال سے جو میں نے ایٹیچیوڈ اس اسکول کا دیکھا ہے, تو میرے خیال سے آپ کو 1% بھی اسکول میں نہیں بھیجنا چاہیے. اتنا سویر کس پتہ ہے آپ کو, اور شاید یہی اسکول چاہتا ہوگا کہ ایک فادر جو ہے اگر وہ کھڑا ہو رہا ہے تو اسے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ سیاپا ڈالنے کے کہ ایسی گراؤنڈ پریزنٹ کی جائے کہ وہ کہے کہ جناب یہ دیکھو میں رہندہ ہی نہیں. میرے ساتھ نہیں ہوا, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک پیرنٹ نے کہا تھا, وہ ملنے گیا ان کے ہیڈ آفس میں, جو رنگ روڈ کی برانچ ہے, اس کو آگے سے جواب ملا, اگر آپ 150 بندے جائیں گے, 400 ہمارے پاس اور بھی داخل ہونے والے بچے اور پیرنٹس ہیں. Who the hell you are? اور یہ لینگویج میں ادھر صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کے لیے کہہ رہا ہوں, انہوں نے مجھے بتائی گالیاں تک دی ہیں. جی, ہراس کی ہے کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے اسکول سے. پیرنٹس کو کیا مطلب؟
سر اس کے بچے آپ پہلے یہ فیصلہ کریں فیس کا، پھر آپ کا بچے کو دیں گے. اگر آپ کہتے ہیں تو نیکسٹ آپ اس کا جو پوڈ کاسٹ ہے یا جو آپ اس کا کریں آپ ان کے ساتھ میں پیرنٹس کو لے آنے کو تیار ہیں، بولنے کو تیار ہیں. بات یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، کیا مجھے صرف یہ بتائیں کیا ٹی وی پہ خبر اور ٹکٹ چلے گی تو ایکشن ہوگا؟ کیا یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے ان چیزوں کو ٹیک اپ کرنا؟ The problem is کہ وہ افسران کہاں ہیں جو سرکار کے تنخواہ دار ملازم ہیں، اور اگر ان کے سامنے ایک چیز جاتی ہے وہ اس کو فزیکلی پہنچ کر امپلیمنٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ بائی لا کیا کیا ذمہ داری تھی سرکاری ملازمین کی جن کو یہ سمجھ آ گیا کہ فورج ہوئی ہیں چیزیں مبینہ طور پر، اور مبینہ طور پر چیزوں کو فاؤل اور فالس پلے کیا گیا؟ کیا کیا کرنا چاہیے تھا ان کو؟ سب سے پہلے ایک لیٹر لکھنا چاہیے تھا اسکول کو، یہ ثابت ہونے کے بعد. ابھی تو میٹنگز کھیل رہے ہیں نا، ادھر سے میٹنگ ہو گئی، ادھر چلے گئے، اس کے پوائنٹس ادھر منٹس چلے گئے. سب سے پہلے لیٹر لکھنا چاہیے تھا، اور سیکنڈلی وارننگ دینی چاہیے تھی. اگر نہیں کرتے تو اسکول، یہ اتھارٹی ہے پنجاب گورنمنٹ کے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، سیل کرنے کی. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، رانا اسکندر صاحب نے میرے سامنے سی او ایجوکیشن کو کہا تھا اگر یہ فیسز پیچھے نہیں کرتے، ریوائیو نہیں کرتے تو اس کو فوری طور پہ تینوں برانچوں کو سیل کرنا چاہیے. لیکن وہ ریوائیو ہوا؟ نو سر، نہ ریوائیو ہوا نہ میں آپ کو یہی اس طرف آ رہا ہوں عمران، نہ فیسز ریوائیو ہوئی، نہ صرف وربلی کوئی چیز ریویو نہیں کی سر. کسی ایز اٹ از ویسے ہی ہے. میرے پاس ایک آرڈر ہے جو ڈی سی لاہور کو، جو ڈی آر اے کو چیئر کرتا ہے، اس کو گیا ہے. ایوری تھنگ از کلیئر ناؤ کہ انہوں نے فیسز کم انلیگل بڑھائی انکریز کی ہیں، اور ان کے جو لیٹرز پہ یہ دے رہے ہیں ڈی آر اے کی میٹنگ سے، آج تک ڈی آر اے کی میٹنگ ہوئی نہیں ہے. اچھا جی، اور اس کے بعد بغیر میٹنگ کے لیٹرز بنا لی گئی. یہ فیسز کے اوپر لکھ دیا ڈی آر اے اپروو بائی سم تھنگ، ڈی آر اے اپروو بائی 46,000. سب کا ڈفرینٹ ہے نا، آپ کو پتا او لیول کی اور ہے، ہر کلاس کی. یہ تو آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ ایک 2 کلاس کی جب او لیول پہ چلے جائے 80-90 ہزار لاکھ روپیہ تو فیس ہے اس کی. سر پھر کہوں گا، بار بار کہوں گا، زبانی کلامی نہیں، منسٹر ایجوکیشن اور پلس سی ایم پنجاب اس پہ ایکشن لیں. اس کو اتنا اسٹرکٹ ایکشن لیں کہ آنے والے وقت میں پرائیویٹ اسکولوں کے لیے مثال بنا دیں. میرا یہ بالکل. اور لیکن پھر آپ کی بات کو میں انڈوز کروں گا. مجھے آج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کسی نے کہا ہے نا، آپ کو بتایا کہ آپ کورٹ جائیں، ادھر آپ کو کوئی ملنے والی نہیں ہے خوشخبری. انفارچونیٹ ہے. طلال بھائی سمجھنا یہ چاہوں گا ایک موٹی سی بات کہ اس پروونس میں ایجوکیشن کا سربراہ، سیاسی سربراہ ایجوکیشن منسٹر ہے. بینگ اے ہیومن اور بینگ اے پروفیشنل، بینگ اے پولیٹیشین، کیسا آپ نے پایا؟ ہی از اے جینٹل مین، ملنسار، آپ کو رسپیکٹ دینے والے، آپ کو آئے عزت. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں سلوٹ کرتا ہوں، اور میں سلوٹ کیا انہوں نے اس کے آنر کو وربلی کہا میرے سامنے کہ شہزاد صاحب ایسے نہیں چلے گا، اور آپ غلط کر رہے ہیں. آپ پیرنٹس کا اسکول کے مالک کو یس میرے سامنے کا، اور ان کی ٹیم کے ساتھ کا ہے، اور تقریباً اس کمرے میں کوئی 20-25 لوگ تھے جب انہوں نے ہیئرنگ کی ہے. میں اپریشیٹ کروں گا، پر اپریشیٹ صرف زبانی کلامی نہیں ہوتا عمران بھائی، کہہ دینا اور اس کا امپیکٹ بھی نظر آنا چاہیے. آنا چاہیے سر. میں چاہتا نہیں ہوں، یہ ریالٹی ہے. عمران میری بات سنیں، منسٹر اگر کہتے ہیں نا، تو آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، تو نیچے وہ آرڈر جاتا ہے سی او تک، سی او سے نیچے جاتا ہے ڈائریکٹر، ڈائریکٹر سے نیچے جاتا ہے ڈی او تک. ٹھیک ہے، مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ ناراض ان کو بھی نہیں کرنا، بدواواں پیرنٹس تو بھی نہیں، مطلب والدین سے بھی نہیں لینی، پر بیچ میں سلوٹ ہی ماری جانی ہے سب کو. اچھا سر میری بات سنیں، 1 مہینہ ہو گیا ہے، اب یہ دوسرا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے. آپ مجھے بتائیں ویئر آئی ایم، کہ ہم سارے پیرنٹس کدھر کھڑے ہوئے ہیں؟ کہیں بھی نہیں. میں آج آپ کے پاس بیٹھا ہوں، بول رہا ہوں، تو مائٹ بھی کے نام ہے. اب تک تو یہ ڈیسیژن ہو کے اس پہ امپلیمنٹ ہو کے ریوائیو ہو جانی چاہیے. آپ کو یہاں پر بیٹھے نہیں ہونا چاہیے تھا. یس ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ کا بائی لا مسئلہ جھٹ مسئلہ آیا، پٹ مسئلہ حل، یہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپ اسی کے حق بجانب ہیں، بیکاز یو آر پیئنگ دیٹ مچ فار دا ایجوکیشن آف یور کڈس. ایک معلم اور مدرس کا رویہ اگر ایک کاروباری پروفیشنل کی طرف چلا جائے گا، ظاہر ہے اذیت مسائل بڑھیں گے. طلال بھائی کوئی بات آپ جاتے جاتے والدین کے لیے اور پرائیویٹ اسکول اونرز اور ٹیچرز کے لیے کہنا چاہیں؟ سر ٹیچرز کو چاہیے اپنے بچوں کی طرح، جو پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر ہو، اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کریں. کیونکہ یہ ساری زندگی اگر کوئی بچہ اچھا سیکھ کے جائے گا نا، تو اس کے پیرنٹس بھی اچھا اس کو ذکر کریں گے کہ فلانے ٹیچر کا اسٹوڈنٹ تھا.
اور بچہ بھی کہے گا میرا ٹیچر یہ تھا, اس نے مجھے یہ بات سکھائی تھی. پرائیویٹ اسکول ہو یا سرکاری ہو. دوسرا یہ جو میٹرز ہیں نا بچوں کے, یہ کیا نام ہے آپ نے پوچھا گورنمنٹ سیکٹر کا, میرے لیے پیغام ہے ایک. سر گزر یہ بھی جانیے, ہم پچھلے 20 سالوں سے جرنلزم میں یہی سنتے آ رہے ہیں, اب بدل دیں اس چیز کو. صرف زبانی کلامی ڈیجیٹل میڈیا پہ نہیں, اب اس کو گراؤنڈ ریئلٹی کو بنا دیں, کہ ایک مثال بنا دیں کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی ہی. سر ایک چیز میں آپ کو اس میں جاتے جاتے لاسٹ بتاؤں گا جو میرے ذہن میں آئی ہے. 10 بچے فری اسکول کے پرائیویٹ سیکٹر میں مسٹ بھی پڑھاتے ہیں فری آف کاسٹ. آج تک کسی کے پاس ڈیٹا نہیں ہے کہ کس کے لکاس میں, بیکن ہاؤس میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام پرائیویٹ سکولز فری آف کاسٹ 10 بچوں کو ہر سال تعلیم دیتے ہیں, لیکن اس کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے ہی نہیں. سر وہ 10 بچے آپ مجھے یہ بات بتائیں, جو فیسز والے لوگ ہیں, یہ 10%, یہ 10 بچوں کو فری, ان کے پاس اور ایجوکیشن کے پاس ریکارڈ نہیں ہے اس چیز کا. لٹرلی یس آف کورس. تو پھر چیک اینڈ بیلنس کیا ہے؟ سر یہی میرا پوائنٹ ہے کہ صرف باتوں میں کہہ دینا کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم نے 40 سرکاری اسکول یونیورسٹیز بنا دی ہیں, ہم نے سینکڑوں اسکولوں کو اپ گریڈ کر دیا ہے, لیبس بنا دی ہیں. سر وہ ایک طرف ہے, جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف آئیں اور اس کو حل کریں. میں پھر کہوں گا منسٹر اور چیف منسٹر کو بھی کہوں گا, اور میں منسٹر کو میں چاہتا ہوں کچھ نمبر گیم ایک آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا. جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے میں ان کا نام لوں گا, ان کے ڈیزگنیشن کا نام لوں گا, اور آپ نے 1 سے 10 تک مارک کرنے ہیں, تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ایک باپ, ایک والد جو ہے اپنے بچے کے مستقبل کے حوالے سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا سوچتے ہیں. 10 از دا بیسٹ نمبر اور 0 از دا ورسٹ نمبر. صرف 10 اور 0 اس کے درمیان میں آپ نے کئی نمبر اس کے میں ریزن بھی بتاؤں گا کہ اتنے نمبر کیوں دے رہا ہوں. جی سب سے پہلے جی اس میں سب سے بڑا عہدہ جو ہے وہ آپ کے پاس منسٹر ایجوکیشن کا آتا ہے. کتنے نمبر دینا چاہیں گے؟ اگر بینگ انسانیت کے ناطے نمبر دو تو 10% ہے. اگر 10 میں سے 10 انسانیت کے ناطے ملنسار یہ پروفیشن کے حوالے سے 4 یا 5, 4 میکسیمم 4. اور اگر دونوں کو ملا کر دینے پڑے تو میرے خیال سے 6. تو ہم پھر منسٹر ایجوکیشن کے لیے 6 نمبر آپ کی طرف سے لے رہے ہیں جی. اب آپ کے پاس آ جاتا ہے اسٹیٹ کا نمائندہ, یعنی سی او ایجوکیشن. نہیں سر, سیکٹری اسکولز اور سیکٹری اسکولز پر آ جاتے ہیں. سیکٹری اسکولز کیا نام ہے جی؟ پٹو صاحب ہے پورا نام میرے ذہن میں نہیں ہے. پٹو صاحب سیکٹری اسکولز کتنے نمبر دینا چاہیں گے؟ 0 اور 10. 5. بٹ صاحب آپ کو 5 نمبر ملے ہیں, منسٹر صاحب کو 6 ملے ہیں, آپ کو 5 ملے ہیں جی. آئیں جی آگے آ جاتے ہیں, نیرو ڈاؤن کرتے ہیں آپ کے سیکٹری ایجوکیشن کی. سی ایجوکیشن لاہور. سی او ایجوکیشن لاہور. سی او ایجوکیشن لاہور کو کتنے نمبر؟ 2 نمبر. خدا کا نام, میں ریئلٹی بتا رہا ہوں. سی او ایجوکیشن لاہور صاحب آپ کو ملے ہیں 2 نمبر. طلال صاحب کی طرف سے 2 نمبر سے 2 بڑا خطرناک نمبر ہے. ویسے عمران بتا رہا ہوں کہ وجہ بتا دیتا ہوں. ضرور, یہ تو اصل بنیاد کی جڑ وہی ہیں, اصل فساد کی جڑ. اچھا جی, منسٹر نے ڈنڈا دی. سر وجہ بتاتا ہوں نا, ان کا کام ہے, سی او ایجوکیشن کا کام ہے پرائیویٹ اسکول پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا, بلانا ان کو یہ فیسز انلیگل بڑھانا, یہ امپلیمنٹ کروانا ان کا کام ہے. ٹھیک ہے, تو منسٹر نے انہیں کہا, منسٹر نے مسلمان کیا انہیں, پر پورا منسٹر نہیں صاحب کیا. ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں, آپ کے نمبر 10 میں سے 10 ہو جانے تھے, 4 نمبر آپ کے یہ بھائی صاحب کھا گئے ہیں. 4 نمبر انہاں دے پیٹے چاہیے نے, اور اپنے ان کے نمبر 2 ہیں. تو آپ کے 4 نمبر کھا کے اگر ان کے 2 ہیں تو یہ -6 پہ تھے, اس کا مطلب ہے یہ -6 والے بھائی صاحب ہیں. آگے آ جاتے ہیں جی, اسکول انتظامیہ کو کتنے نمبر دینا چاہیں گے؟ پرائیویٹ اسکول کے آپ گورنمنٹ کا کہہ رہے ہیں؟ نہیں پرائیویٹ اسکول جہاں پہ آپ کے بچے پڑھیں, جس کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس ہے, کتنے نمبر دینا چاہیں گے؟ سچ بات پوچھیں, 0 اور 10. دل کی بات نہیں, نفرت سے نہیں, محبت سے. نہیں, ریالٹی پہ. ٹھیک ہے, نفرت محبت جدھر بچے پڑھانے ہوتے ہیں, میں ہر میٹنگ میں کہتا ہوں کہ بھائی میرے بچے ادھر پڑھتے, میرے لیے آپ محترم ہیں. میں چل رہا ہوں ٹو دی پوائنٹ, اور لیگلی, ان لیگل میں نہیں چل رہا. 0 میں سے 0 اور 10 میں سے کتنے نمبر؟ 0. فیسز بھی دینی, بچوں کو مار بھی پٹوانی, ذلیل بھی ہونا, خواری بھی کاٹنی, اور آپ کو میں کوئی کمپلین کرتا ہوں اس کا ریپرٹل ہی نہیں آنا, اس کا رسپانس نہیں. سر میں آپ کو پروف دے سکتا ہوں, یہ میرا موبائل ہے, اس کے اندر پڑا ہوا ہے, میں میل کی, میرے بچے کو مارا ہے, دوسرے بچے کو مس مارنے کلاس میں چلی گئی.
تو میں کیا ایک کروں؟ بچے کو مارا ہے, اس کا بدلہ لینے کے اس کا لیے بدلہ کہ ٹیچر آپ کے پیرنٹس کیوں آئے ہیں دوسرے بچے کو تنگ کرنے. دوسرے کو؟ اچھا ویسے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہے, میری وجہ سے میرے بہن بھائیوں کو اکثر ڈانٹ پڑتی تھی, ان کو کلاس کے باہر کھڑا رہنا پڑتا تھا کیونکہ میں شرارت کرتا تھا, اور کبھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا تھا تو میرے باقی بہن بھائیوں کو جو کہ دوسری کلاسز میں ہوتے تھے ان کو اس کا بوجھ بھی اٹھانا پڑتا تھا. اٹ از اے ورسٹ تھنگ جو ایک استاد کر سکتا ہے. بہرحال استاد بحیثیت باپ جو بہتر ہیں, جو اچھے ہیں, ہمارے سر آنکھوں پر ہیں, ہمارے لیے واجب الاحترام ہے. میں آج بھی اپنے ان اساتذہ کا مشکور ہوں, ممنون ہوں, جنہوں نے ہمیں تراشا, ہمیں نکھارا, ہمیں بنایا, ہم نے خطائیں کی, انہوں نے سنبھالا. ہاں میں قطعی میرا دل بھی نہیں کرتا ان کے بارے میں کوئی اچھی بات کرنے کو. لٹرلی بہتر یہ کہ پھر میں بات نہ کروں, جنہوں نے ہمیں تکلیف دی, ہمیں نیچا دکھایا, ہمیں اذیت دی, اور ہمیں یہ ریئلائز کروایا کہ یو کین ناٹ ڈو ایون اینی تھنگ اینڈ یو آر دا ورسٹ کڈ آف دا کلاس. سو the reason behind is people used to pay for the brighter future of their kids, but unfortunately there are some black sheeps in the system جن کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو نیچا دکھانا ہے. اور ہم دیکھا کرتے تھے اور اکثر کہا کرتے تھے کہ بھائی صاحب وہ ہیں جن کو آج گھر سے چائے نہیں ملی اور اس کا یہاں آ کر غصہ نکالا جا رہا ہے. یہ نظام تبدیل ہونا چاہیے. میرے ساتھ آج ایک والد تھے, ایک صحافی نہیں تھے, ایک والد تھے طلال اشتیاق صاحب, اور جو گفتگو ہوئی ہے وہ تعمیری تھی, کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں تھی. ہاں اگر دوسری پارٹی اپنا موقف دینا چاہے, وی آر دیئر فار دیم, ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. لیکن رہی بات منسٹر ایجوکیشن صاحب سے کرنے کی کہ سر آپ تعلیم کے سپاہی ہیں, اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ موبائل یوں پکڑ کر کھڑے ہو کر ایک آرڈر جاری کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد کا بھی معاملہ سامنے آنا چاہیے, کیونکہ یہ تو جو وائرل ہو جاتا ہے, نظر بھی آتا ہے کہ جناب منسٹر ایجوکیشن تعلیم کا سپاہی سینہ تانے مافیاز کے سامنے ان کو گرانے کے لیے کھڑا ہوا ہے, لیکن انٹرول کے بعد کیا ہوتا ہے یہ نہیں پتا ہوتا. براہ کرم یہ بھی بتا دیا کریں. آپ اس کیس میں بتائیں جناب, تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی دعوت دیں گے اور اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ واقعی یہ تعلیم کا سپاہی تعلیم کا فاتح کے طور پر سامنے آئے, اور ہم رانا سکندر حیات کو تعلیم کے فاتح کے طور پر انٹروڈیوس کروانے والے لوگوں میں شامل ہوں. جہاز چاہیں گے. السلام علیکم.